معزز دوستوں کو ابو بکر وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین محترم، قوم سبا عرب کے ایک بہت بڑے قبیلے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت سے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے کون سا جرم کیا کہ اس کو ایک ادنا سا چوہے کے ذریعے نیست و نبود کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ کس پیغمبر کے پیروکار تھے؟ وہ کس پیغمبر کے اولاد میں سے ہے؟ ان سب سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بہت سے نصیحت آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کے برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کے سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب سے لوگوں کو ڈرایا گیا اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے نصیحت کا ایک ذریعہ بنایا۔ ان لوگوں میں سے سبا نامی ایک قوم تھی۔ قوم سبا کا تعلق عرب کے 3 طبقوں میں سے قوم عرب عاربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس بستی کو ایک سبا نامی شخص نے آباد کیا تھا۔ سبا سامر بن نوح کے بیٹے قحطان کے اولاد تھے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا اور ملکہ بلقیس کی سلطنت بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ ابتدا میں یہی لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئی تو شرک اور بت پرستی کو ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معارف نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے پانی آنے کی وجہ سے یہ شہر اکثر سیلابوں کی زد میں رہتا۔ ان شہر کے بادشاہوں نے ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا تھا، جس سے سیلاب کو روک دیا گیا۔ ان بند سے 12 نہریں نکالی گئی جو شہر کے ہر اطراف میں پھیلی گئی۔ پہاڑ کے دونوں کنارے باغات لگائے گئے تھے، جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل موجود تھے۔ قدرت اور نعمتوں کی اتنی فراوانی تھی کہ اگر کوئی اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر جاتی تو گرتے پھلوں سے چند منٹوں میں ٹوکری بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں پھیلے باغات ایک جنت جیسے نظارہ پیش کرتی۔ ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے۔ جب ہوا چلتی تو سارا شہر خوشبو سے معطر ہوتا۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے بلد طیبہ قرار دیا تھا۔ اس شہر میں نہ زیادہ سردی تھی اور نہ زیادہ گرمی، بلکہ موسم معتدل رہتا۔ اس شہر میں مکھی، مچھر، سانپ یا دوسرے موذی جاندار کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد ایک لمبی عرصے تک قوم سبا توحید پر گامزن رہی، لیکن اس کے بعد سرکشی اور بغاوت میں مبتلا ہوئے۔ شرک اور بت پرستی جیسے گندے مرض کا شکار ہو گئے۔ صرف سرکشی اور بت پرستی شروع نہیں کی، بلکہ قوم کے لوگ نہایت عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئے تھے۔ مال و دولت کے نشے میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل ہو گئے۔ اتنی نعمتوں اور فراوانی کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ خالص گندم کی روٹیوں سے اپنے بچے کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد اس روٹی کو جمع کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ اگر کوئی صالح بندہ اس کو اس حرکت سے منع کرتا تو وہ کہتے کہ اپنا کام کرو، ہمیں بھوک اور اناج سے کوئی ڈر نہیں۔ عرض نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کیا تھا۔ ناظرین محترم، وقتاً فوقتاً اس قوم کی طرف 13 نبی مبعوث کیے گئے، لیکن ان 13 نبیوں کا تذکرہ قرآن و حدیث یا کسی تاریخی اوراق میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ ان نبیوں نے اس قوم سبا کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی اور بجائے اسراف کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کا بہت موقع دیا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں مانا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کے گرفت کا فیصلہ کیا۔ اپنی نعمتوں کے بجائے استعمال کی وجہ سے ان پر چوہوں کو نازل فرمایا۔ ان چوہوں نے بند کا رخ کر دیا اور اس ڈیم کے دیواروں کو نیچے سے گرانا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرنے لگے، اور اس سوراخوں کی وجہ سے وہ بند ٹوٹ گیا اور سارا شہر سیلاب میں ڈوب گیا۔ قوم سبا کے سارے باغات اور عمارتیں پانی میں غرق ہو گئے۔ اس سیلاب میں مال و اسباب اور مویشی سب بہنے لگے۔